آپسی اختلافات کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں، چاہے آپ کے نظریاتی یا سیاسی اختلافات ہوں، ان کو ہم دفن کریں، اور جو ہمارے دین میں جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم سب مل کر ایک مضبوط قوم بنیں، ایک تمام مسلمان جو ہے وہ مل کر ایک مضبوط طور پر ایکائی کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اس عید کے موقع پہ تمام امت مسلمہ، چاہے جو کہ اس وقت سفر کر رہے ہیں، چاہے وہ ایران ہو، چاہے گلف ہو، دنیا بھر کے تمام مسلمان، ان کو بھی میں دلی طور پر عید مبارک کہوں گا، اور ان کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ پوری دنیا میں امن آئے۔ ہم چاہیں گے کہ ایران میں امن آئے، ہم چاہیں گے کہ پوری گلف کی جتنی بھی کنٹریز ہیں، یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، آپ کا بحرین ہے، ہر جگہ پہ امن آئے، اور پوری دنیا میں تمام جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن رہتے ہیں وہ سب امن کے ساتھ رہیں، خیریت کے ساتھ رہیں۔ ہمارے فلسطین کے مسلمان جو ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ تکالیف دیکھی ہیں، وہ خیریت سے رہیں۔ تو پوری مسلم امہ جو ہے اس کے لیے ہماری یہ خواہش ہوگی، ہماری یہ کوشش ہوگی کہ سب مل جل کر جو ہے آگے چلیں۔ اور اس وقت میں خاص طور پہ کہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں جو ہماری اس وقت پاکستان کی جو افغانستان میں جو طالبان رجیم ہے، جس نے پاکستان کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور پاکستان نے ہمیشہ اپنے برادر ممالک سمجھ کر افغانستان کی مدد کی، تو اس میں بھی میں سے یہ کوشش کروں، ہماری خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو فتح نصیب کرے۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ جب بھی پاکستان پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، چاہے ہماری مساجد میں، چاہے ہماری امام بارگاہوں پر، چاہے ہمارے اسکولوں پر، تو اس میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اس پورے جو کہ آپ کے بارڈرز پہ، وانا پہ جس طریقے سے ہماری پاک افواج جو ہیں وہ جس طریقے سے ایک بہادری کے ساتھ دشمن کے ساتھ لڑ رہی ہیں، ان کے لیے بھی ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مسلسل یہ فتح نصیب فرمائے۔ جس طریقے سے پچھلے سال مئی میں ہماری بہادر افواج نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، اس طریقے سے ہمارے سب کی یہ خواہش ہے کہ ہماری یہ افواج جو ہے جہاں جہاں پہ بھی کوئی پاکستان پہ میلی آنکھ رکھے تو اس کو اسی طریقے کا سبق دے جس طریقے سے ہمارے فورسز نے بھارت کو ایک عبرتناک شکست دی۔ یہ ساری ہماری مشترکہ کوششیں ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہم لوگ کوئی اللہ تعالیٰ اتنا کرم کرے کہ ہمارے تمام سیاسی اختلافات جو ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے وہ بھی ختم ہوں، اور اگر کوئی ہم میں آپس میں کوئی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ہمیشہ کے لیے دفن ہوں، تاکہ ہم مل کر ایک مضبوط قوم جو ہے بن کے آگے چلیں۔ کیونکہ جب ترقی کی بات ہو تبھی بھی مضبوط قومیں مل کر ترقی کرتی ہیں، جب جنگوں کی بات ہو تبھی بھی پوری قومیں مل کر جنگیں لڑتی ہیں۔ تو آپ دیکھا کہ جب بھی کوئی برا وقت آیا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بھی مل کر جدوجہد کی، اور مل کر جو ایک مضبوط قوم بن کر جو ہے ان کو فیس کیا۔ تو ہمیشہ کے لیے ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہم سب مل کر جو ہے وہ ایک مضبوط قوم بن کر ان ساری چیزوں کو فیس کریں۔ ایز اے نیشن ہمارے پاس بہت زیادہ چیلنجز ہیں، پاکستان کو بہت زیادہ چیلنجز ہیں، لیکن اس چیلنجز میں بھی ہمیں ایک مضبوط قوم بن کر ان کو فیس کرنا ہے۔ الحمدللہ جو اس وقت انٹرنیشنل حالات ہیں آپ سب کے علم میں ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو جس طریقے سے چل رہے اور جنگی صورتحال ہے، الحمدللہ اس پوری صورتحال میں پاکستان جو ہے، آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ کس طریقے کا برسا برس سے وہ فیس کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کا اس وقت دفاع جو ہے وہ الحمدللہ وہ بہت بہترین ہے، اور اس کو میں اگر کریڈٹ دوں گا تو آج عید کے دن پہ اگر میں یاد نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جس نے کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم اپنے ملک کو ایٹمی طاقت ضرور بنائیں گے،
ہم اس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری قوم پوری گھاس کھانے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے آپ کو ایٹمی طاقت ضرور دیں گے۔ تو جس طریقے سے پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا، الحمدللہ ہم سب کو ایز اے مسلمان آج عید کے دن پہ ہمیں شکر اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب شکر گزار ہیں اپنے رب پاک کی اس پاک ہستی سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یہ کرم ہوا پاکستان پہ، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وہ جو ان کا ویژن تھا جو آج ہو رہا ہے پوری دنیا میں، وہ انہوں نے کب ویژولائز کیا تھا، اور یہ ان کا ویژن تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنائیں تاکہ جو ہے پاکستان پہ کوئی میلی آنکھ نہ رکھ سکے۔ اور اس کے بعد جس طرح شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کو دی، آج الحمدللہ ہم لوگ کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، ہم ایک طاقتور ترین ملکوں میں ہمارا شمال ہوتا ہے، اور خاص طور پر مسلمان ممالک میں ہم واحد اسلامی ملک ہیں جس کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے، جس کے پاس بہترین میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے، اور جس کے پاس بہترین افواج بھی ہے، اور بہترین ہمارے پاس ایئر فورس بھی، ہمارے پاس بہترین نیوی بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں، ممکن ہوئی ہیں، یہ سب جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور ہمیں اس پہ شکرانہ، جتنا بھی شکرانہ پڑھیں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم شکر گزار ہیں اپنے رب پاک کے کہ یہ طاقت، یہ پوری طاقت ہمارے ملک میں موجود ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ باقی ممالک میں آپ دیکھیں کہ جن ممالک نے کتنی بھی ترقی کر لی، آج سب جو ہے مختلف چیزوں میں سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایز اے قوم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم آپس میں یونٹی کریں۔ اس عید کے موقع پہ ہم آپس میں کوئی بھی ہمارے نظریے ہوں، سیاسی سوچ ہو، یا ہمارے مذہب کے اندر ہماری کوئی فرقہ واریت ہو، ہم اس کو ختم کر کے ہم مل کر ایک مضبوط قوم بنیں، اور مضبوط قوم بن کے ہم پوری دنیا کے سامنے اپنی یونٹی کے ساتھ اپنے ملک کو آگے ترقی کے ساتھ لے کر چلیں۔ تو یہی میرے لیے، میں سب کے لیے میں ایک دعا پھر جتنے بھی ہمارے ہیں پاکستانی، پوری دنیا میں مسلمان، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے جو ہے عید کی بہت بہت مبارک ہو، اور اس پیغام کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی جو چیلنجز ہیں اس کو ہم عبور کریں، ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے چلیں، ہم اپنے صوبے کو ترقی کی راہ پہ لے کے چلیں۔ اس وقت صوبہ سندھ جو ہے وہ بھی الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سیکٹر میں بہتری آ رہی ہے۔ آپ کے پاس پاکستان کی بیسٹ ہیلتھ فیسلٹیز اگر ہیں تو صوبہ سندھ میں ہیں۔ آپ کا روڈ انفراسٹرکچر پورے صوبے میں بہتر سے بہتر بن رہا ہے، جہاں جہاں پہ صوبائی حکومت کے سڑکیں ہیں اور اس طرح کے سہولیات موجود ہیں، وہاں پہ بہترین روڈ کا انفراسٹرکچر موجود ہے۔ اور یہ اسی طریقے سے جو تھر پارکر سے کوئلہ نکل رہا ہے پورے پاکستان کی بجلی کے سولوشنز کے لیے، وہ بھی آپ کی پیپلز پارٹی حکومت سندھ کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ سیکٹر جو ہے وہ بھی دن بہ دن جو ہے وہ گرو کر رہا ہے، اور اس میں ہم لوگ نئی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے پاکستان میں کہیں پہ بھی یا کافی جگہوں پہ خطے میں نہیں تھی، وہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر سیکٹر پہ کام ہو رہا ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے آپ کا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کا جو ہے محکمہ ہے جو کہ بہت ہی بہتر قسم کے جو ہے پروجیکٹس لے کے آ رہا ہے، جس میں پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ مل کر کام کر رہے ہیں اور بڑے بڑے پروجیکٹس اس طرح بنا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر سیکٹر پہ جو ہے کام ہو رہا ہے، اور آپ کی اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے وہ دن و رات محنت کر رہی ہے، اور سب کی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو مزید ترقی یافتہ بنائیں، اور ہمارا ویژن یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے صوبے کی خدمت کریں، اپنے لوگوں کی خدمت کریں، اور یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں۔